بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر 3 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة ثم ليلة لم تصبه فاقة أبدا وكان ابن مسعود رضي الله عنه يأمر ببناته يقرأن بها كل ليلة رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، یعنی بھوکا نہیں رہے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں سورت کو پڑھیں، کس کو؟ سورہ واقعہ کو۔ سورت واقعہ کے فضائل یعنی 27ویں سپارے میں ہے سورت یہ، ٹھیک ہے جی، آخری سورہ حدیث سے پہلے سورہ رحمان کے بعد۔ سورہ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو شخص روز پڑھتا ہے یا کب پڑھتا ہے، تو اس میں آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں، علماء اکرام سے پوچھا جا سکتا ہے روز پڑھے یا ہفتے میں پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو روزانہ ہی حساب لگایا جائے۔ جنت الفردوس اعلیٰ جنت ہے، تو ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ سورۃ الغنا ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک روایت میں ہے اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے، مگر بہت ہی پست خیالی ہے، کم ہمتی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جائے۔ البتہ اگر غنائے قلب، دل کی بے نیازی الحمدللہ، ٹھیک ہے جی، کیا کیا جائے؟ البتہ اگر غنائے قلب، الحمدللہ جب میں نے کہا تو اگر کسی کو کوئی ویڈیو آر ڈی ملے تو یرحمک اللہ بھی کہہ دیں، سنتوں کو بھی زندہ کرنا ہے انشاءاللہ ہم نے۔ البتہ غنائے قلب، دل کی بے نیازی اور آخرت کے نیت سے پڑھے تو دنیا خود بخود جو ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی۔ یہ تھی سورہ واقعہ کی فضیلت۔ سورہ واقعہ کی بہت ساری فضائل ہیں، ہم نے حال ہی میں پچھلے دنوں سورہ رحمان، سورہ واقعہ ترجمہ کے ساتھ بھی ریکارڈ کی ہے، اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 92 پہ ملاحظہ کی سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اپنے وقت پہ اس ویڈیو کے ساتھ ان کی لنکس وغیرہ شیئر کی جائیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔